ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید جی قریشی صاحب، جی دیکھیے ادھر ادھر کی بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو اندھی تقلید کرتا ہے بھائی وہ گمراہ ہے۔ اب آپ اپنے دعوے کے اوپر ایک دلیل پیش کر دیجئے کہ جو ہم تقلید کرتے ہیں وہ ایسے ہوتی ہے، یہاں پہ ہوتی ہے، ان مسئلوں میں ہوتی ہے، اور یہ کرنے کا حکم ہم کو اللہ نے دیا ہے یا اللہ کے رسول نے دیا ہے یا ہمارے امام صاحب نے دیا ہے۔ بس بات بھائی وہیں پہ آرام سے سٹاپ ہو جائے گی، لیکن فالتو کا خالی کیل کال کرنے سے، ماتھا پچی کرنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بات میں نے آپ سے پوچھا پہلے آپ اس کا جواب دیں، آپ کو خود اس میں ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ تقلید کیا ہے۔ دیکھیے ہمیں نہ سمجھائیے، آپ تقلید کس کو کہتے ہیں، کہاں پہ کرتے ہیں، وہ آپ ہم کو بتائیے۔ سمجھانا پڑے گا نا آپ کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ آپ سمجھائیے نا، آپ نے کیا سمجھایا وہ ہم کو سمجھائیے۔ بھینس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یا کسی امام نے فرمایا؟ ارے تقلید کیا آپ نے میرے بھائی خالی بھینس کھانے کے لیے کی ہے؟ ارے تو چھوٹی سی مثال ہی لے لو نا، چھوٹی سی مثال ہی صحیح۔ تو بھینس کھانے میں تقلید آپ نے کیسے کی بتائیے ذرا۔ آپ بتاؤ نا، آپ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ ارے بھینس کھانے میں آپ نے کیسے تقلید کر لی بتائیے تو۔ گروپ والوں سے پوچھا میں نے کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کی تقلید کرنے والے کیا ہیں آپ کی نظر میں، کافر اور مشرک ہیں یا بھائی تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ کسی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام تقلید ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو بھینس کھانے سے ہم نے تقلید کی ہے، تو یہ تعریف کے آپ ہی کی تعریف کے بالکل الٹ جا رہا ہے۔ کہاں بھینس اور کہاں کسی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے ماننا، یہ دونوں کو آپ کہاں میرے بھائی خلط ملط کر رہے ہو۔ بھینس کی بات کیا نبی نے بتایا کہ بھینس کھانا کر کے، بھینس کھانا حلال ہے کر کے؟ تو کیا معاذ اللہ آپ کے امام صاحب نے حلال کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا؟ یہ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہو گئی کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا۔ معاذ اللہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا اللہ بنا لیا۔ اس موقع پہ اتری ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے بھینس کو بھائی وہ حلال بھائی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے حلال بھائی نہیں کیا، بعد میں آپ کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے آ کے حلال کیا، یعنی کہ معاذ اللہ آپ نے اپنے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو اپنا رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا۔ یہ اندھی تکلیف کا نقصان ہے۔ آپ مجھے بس یہ بتائیے بھینس کھانا حلال ہے یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے اس کے اصول سے بھینس کھانا جائز ہے۔ اب سنیے اصول سننے کی طاقت ہے آپ کے اندر؟ اصول سمجھنے سننے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو تو میں آپ کو سمجھاؤں۔ کون سی حدیث میں ہے یہ بتائیے مجھے۔ اصول سننے کی طاقت اور صلاحیت ہے آپ میں؟ جی ہاں الحمدللہ، اصول کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اصول تو سنیے اصول۔ قرآن اور حدیث کا جو اصول ہے جانور کے کھانے کے بارے میں، سب سے پہلا بھائی یہ ہے کہ جانور جو ہو مویشی ہو، دوسرا اس کے بھائی وہ جو دانت ہوں وہ چپٹے ہوں، نکولے نہ ہو، تیسرا وہ خون خار نہ ہو، چوتھا وہ شکار کر کے اپنے پنجوں سے اپنے شکار کو پھاڑ کے نہ کھاتا ہو۔ ان تمام بھائی اصولوں میں جو بھینس ہے جس کو عربی میں جاموس بولتے ہیں وہ فٹ بیٹھتی ہے، تو اس کے اوپر قیاس کر کے بھینس کھانا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ اب اس میں آپ نے تقلید کہاں کر لی، کیسے کر لی، یہ ہم کو سمجھائیے آپ۔ خنزیر بھی ہے، ارے خنزیر میرے بھائی کہاں سے ثابت ہو گیا؟ معاذ اللہ، خنزیر کے تعلق سے تو قرآن کی صاف آیت موجود ہے کہ سور کھانا حرام ہے۔ تو پھر ادھر یہ بات ٹکرا رہی ہے نا۔ تو ایک آیت آپ پیش کیجئے نا کہ بھینس کھانا بھائی وہ حرام ہے۔ نہیں میں کیوں پیش کروں بھائی؟ ارے دعویٰ آپ کا دلیل آپ دو گے نا، عجیب بات ہو میرے بھائی، دعویٰ خود کریں گے، بھیک میں ہم سے دلیل مانگیں گے آپ؟ کیا جاوید قریشی صاحب، ہم تقلید آپ تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، آپ خود غیر مقلد ہیں، آپ مقلد ہیں نہیں۔ اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ مقلد ہوتے تو آپ اپنی حنفی فقہ پہ عمل کرتے۔ آپ کو فارسی میں اذان دینا آتا ہے؟ کیا کھانا جائز ہے اور کیا آپ کو فارسی میں اذان دینا آتا ہے؟ حلال ہے۔ ارے آپ کو فارسی میں اذان دینا آتا ہے؟ آپ پہلے بتائیے بھینس کھانے کے تعلق سے جاوید قریشی صاحب،
آپ خود تقلید نہیں کرتے ہیں ابھی ثابت ہو جائے گا. آپ خود مقلد نہیں ہیں ابھی ثابت ہو جائے گا. آپ کو فارسی میں اذان دینا آتا ہے؟ اچھا نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ اتنا بتائیے. پہلے آپ میرے سوال کا جواب. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اب آپ 100 بار ایک ہی سوال پوچھو گے تو میں 100 بار اس کا جواب تھوڑی نہ دوں گا. آپ کی در مختار میں بھائی یہ اترا ہوا ہے، یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر فارسی میں اذان دی جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ یہ اذان ہے تو فارسی میں اذان دینا درست ہے. تو آج کون سی دیوبندی مسجد میں فارسی میں اذان ہوتی ہے؟ آپ کے حنفی مسلک کے حساب سے کتے کے پلے کو بغل میں دبا کے نماز پڑھنا جائز ہے، تو کون سا دیوبندی آج میرے بھائی کتے کے بھائی پلے کو گود میں لے کے نماز پڑھتا ہے؟ آپ کے حنفی مسلک کی معتبر کتاب میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے کہ کتے کے پلے کا بھائی وہ منہ کو باندھ کے اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر کنویں کے اندر اگر بھائی گر جائے تو اس کنویں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. مجھے بس اتنا بتائیے، کتے کی کھال کی جانماز کو رنگ کے سکھا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. تو کون سا دیوبندی ایسا عمل کر رہا ہے؟ آپ لوگ خود مقلد نہیں ہو، آپ لوگ خود غیر مقلد ہو، اپنے امام کے فتووں کو نہیں مانتے ہو. تو وہی تو میں آپ کی میرے بھائی جو معتبر کتاب حنفی ہے اس کی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی تمام حدیثیں ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. تو آپ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ جبکہ آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب نے الحمدللہ سینے پہ ہاتھ باندھنا اسٹارٹ کر دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے مجھے، جو میں نے سوال آپ جب تک اپنے آپ کو 100% امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ثابت نہیں کرو گے تب تک آپ تقلید سے توبہ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ خود مقلد نہیں ہو. کرتا ہی نہیں نا میں، کیونکہ اللہ کے رسول اور قرآن شریف سے جو ہے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ میں دلائل مل رہے ہیں. میں کیوں توبہ کروں تقلید سے؟ اچھا، قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث سے تقلید کرنے کے دلائل مل رہے ہیں. ذرا ایک دلیل ہم کو دے دو بھائی. ہاں کیا بولیں؟ ارے بھائی قرآن حدیث سے اندھی تقلید ثابت کر دو ذرا بھائی. اندھی تقلید جو آپ لوگ کرتے ہو. آپ پہلے ثابت کرو. اندھی تقلید بولے اس لیے میں بول رہا ہوں آپ کو. ارے اللہ کے بندے، دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ آپ کا ہے کہ میں مقلد ہوں، میں تقلید کرتا ہوں اور یہ بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہے. تو دلیل بھی تو آپ ہی دو گے، یا ہم سے کہو کہ پہلے تم ثابت کرو، پہلے تم ثابت کرو. ہم تقلید نہیں کرتے، آپ نے بولے نا. تو بھائی آپ کا عمل بتا رہا ہے. آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو مدینہ تھا وہ بھائی وہ جو حرم ہے، حرم میں داخل بھائی نہیں تھا. آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے. آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بچوں کا عقیقہ کرنا بدعت ہے. آپ لوگ تو کرتے ہو، تو آپ لوگ کیسے مقلد ہو؟ مطلب آپ نے اپنے امام صاحب کو چھوڑ دیا معاذ اللہ. توبہ توبہ توبہ، آپ تو حنفیت سے خارج ہو گئے بھائی. کیا بات ہے، آپ تو حنفیت سے خارج ہو گئے. آپ کے امام صاحب کا الگ فتویٰ، آپ کا جو عمل ہے وہ بالکل الگ ہے. تو ہم کیسے آپ کو حنفی مقلد مان لیں؟ پہلے آپ خود تو حنفی مقلد بنیے، بعد میں لوگوں کو تقلید کی دعوت دینا. آپ کہہ رہے نا تقلید، اندھی تقلید، تو آپ ثابت کیجئے کہ تقلید جو ہے یہ اندھی تقلید تو ہو گئی. ابھی آپ نے اتنی بڑی بات بول دی کہ بھینس کھانا کہاں سے حلال ہے، اور آپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ بھینس کھانا نہ قرآن سے میرے بھائی ثابت ہے نہ میرے بھائی حدیث سے ثابت ہے. تو گویا کہ کیا آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھینس کو حلال کر دیا؟ ان کو آپ نے اپنا اللہ بنا لیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، علماؤں کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. تو آپ نے اس آیت کے کانٹیکس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا رب بنا لیا. کتنی شرم کی بات ہے بھائی. تو تقلید کرنے والے کیا ہوئے آپ کی نظر میں؟ کافر اور مشرک ہوئے؟ میرے نزدیک نہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہو نا قرآن حدیث کے نزدیک وہ دین اسلام کے میرے بھائی گستاخ ثابت ہو گئے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اور آپ نے نبی کے ساتھ ساتھ اپنا ایک امام بھی میرے بھائی پیدا کر لیا کہ اب ہم نبی کی بات کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنے امام سے نبی کی بات کو سمجھیں گے. تو بیچ میں بھائی آپ نے امام کو کہاں سے بیچ میں ڈال دیا؟
اللہ نے آپ کو کہا تھا امام کو بیچ میں بھائی کو ڈالنے کے لیے؟ 1 منٹ ذرا میں کسٹمر کو سامان دے دوں، اس کے بعد پھر بات کر رہا ہوں، بس 1 منٹ ہے. ٹھیک ہے اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.